السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی جان، بس بہت ہو گیا۔ میں مزید اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے ٹرپ پر مجھے قید کر کے رکھا، ہر کسی سے بات کرنے پر پابندی لگائی۔ یہ کیسی گھٹن ہے؟ مجھے اس سے آزادی چاہیے۔ اسی اثنا میں دانیال بھی وہاں پہنچ گیا۔ بس بہت دیکھ لیا یہ بچوں والا کھیل، تم دونوں کی بچپن کی منگنی ہے۔ میں نے صبر کیا کہ شاید خود سمجھ جاؤ، مگر تم دونوں نے تو گھر کے سکون کا تماشا بنا رکھا ہے، اور مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ تم دونوں کا نکاح اسی جمعے کو ہوگا۔ نہیں دادی جان، میں ہرگز اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ یہ فیصلہ واپس لیں۔ دانیال جو ابھی تک خاموش تھا، اس نے ایک ہی جست میں دادی جان کے قریب آ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، یہ منگنی تب تک برقرار تھی جب تک میں نے چاہا، مگر اب میں خود یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خان ہاؤس کے وسیع و عریض لاؤنج میں شام کی اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر گورش کے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر پھینک رہی تھی۔ اس کا دل اس ٹرپ کے لیے دھڑک رہا تھا جو اس نے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے لیے پلان کیا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور دانیال خان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سختی اور سنجیدگی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑے بیگ کو ایک نظر دیکھا، پھر گورش کی طرف بڑھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ٹرپ کی خوشی کے خواب سجے ہوئے تھے۔ دانیال نے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر پڑے بیگ کو اٹھایا اور سارے کپڑے نکال کر نیچے پھینک دی۔ گورش یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے لب کانپنے لگے اور وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ تم میرے کمرے میں بنا اجازت کیوں آئے ہو؟ اور تم ہوتے کون ہو میری چیزوں کو ہاتھ لگانے والے؟ اس نے چلانا شروع کیا، مگر دانیال کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تم میرے خاندان کی عزت ہو، اور تمہارا کسی غیر محرم کے ساتھ ان پہاڑوں میں آوارہ گردی کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے اور دباؤ والے لہجے میں کہا۔ گورش اس کے سامنے کسی کمزور پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے اور اس کا سر دونوں ہاتھوں میں آ گیا۔ میں کیوں نہ جاؤں؟ اور یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں کوئی قیدی نہیں ہوں جو تمہارے ہر حکم پر عمل کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے دہائی دی۔ دانیال اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ میری زندگی میں تمہاری مرضی سے زیادہ میری انا اہمیت رکھتی ہے۔ اگر جانا ہے تو پھر ایک ہی صورت میں جا سکتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دانیال نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ گورش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ گورش کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی اس کی سہیلی سارا اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو ابھی ابھی اس کے گھر آئی تھی اور دروازے پر ساری باتیں بھی سن چکی تھی۔ وہ گورش کے پاس آئی اور اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ تم پاگل ہو گورش، اگر وہ ساتھ جانا چاہتا ہے تو جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم وہاں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا۔ وہ تو بس اپنی انا کی تسکین کے لیے ساتھ چل رہا ہے، اسے تم سے کیا لینا دینا؟ سارا نے بہت نرمی سے کہا۔ گورش نے سارا کی باتوں پر غور کیا اور اسے لگا شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ دانیال اپنی کرسی پر براجمان اخبار پڑھ رہا تھا۔ گورش نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ تبھی خالد خان یعنی دانیال کے والد نے بات چھیڑی۔ گورش بیٹا، تم نہیں جاؤ گی کیونکہ ہم تمہیں اس طرح اکیلا نہیں بھیج سکتے۔ یہ سن کر گورش کا چہرہ اتر گیا، مگر دانیال نے اخبار نیچے کیا اور سرد لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے گورش کو ایک بار پھر غصہ آیا، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دانیال کا انداز
اسے اپنی مرضی سے چلنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ ناشتے کے بعد گورش اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی، مگر اس کا ذہن مسلسل دانیال کی سخت گیر شخصیت پر اٹکا ہوا تھا۔ پیکنگ مکمل ہوئی تو وہ لاؤنج میں آئی، جہاں دانیال گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ گورش نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا اور دانیال نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی تپش تھی کہ گورش کو اپنی جلد جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل چکے تھے۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور دانیال کی آنکھیں روڈ پر جمی تھیں، لیکن اس کا لاشعور گورش کی ہر سانس کی حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ گورش کے اندر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ گورش بار بار اپنی سیٹ بیلٹ درست کر رہی تھی۔ دانیال نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی تو گورش ایک دم سے ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے اسے جمنے کا حکم دے دیا۔ یہ سفر ان دونوں کے درمیان کھینچی گئی ایک لکیر تھی جسے ابھی پار کرنا باقی تھا، اور اس ٹرپ پر جانے کا فیصلہ گورش کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ یہ سفر گورش کے دل میں ایک انکہی الجھن پیدا کر رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یونیورسٹی کا مین گیٹ آج معمول سے کہیں زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ ٹرپ کے لیے جانے والی بس وہیں موجود تھی۔ وہ گیٹ کے باہر ہی سڑک پر گاڑی سے نکلنے کے بعد اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھنے کے بجائے اس نے اسے اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر بس کی سیٹنگ کا پلان بنا رہی تھی کہ اچانک ماحول کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی پھیل گئی۔ سب کی نظریں یونیورسٹی کے احاطے کی طرف مڑ گئی، جہاں ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور دانیال خان باہر نکلا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ وہاں موجود ہجوم خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑتا چلا گیا۔ اس نے کوٹ کے بٹن بند کیے اور اپنی کالی اینک کو درست کرتے ہوئے سیدھا گورش کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پتھر پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ گورش جو ابھی تک ہنس رہی تھی اسے دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ دانیال اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا قد گورش سے اتنا زیادہ تھا کہ گورش کو اسے دیکھنے کے لیے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا۔ دانیال نے گہری اور سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد کھڑے لڑکے لڑکیوں پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ وہ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ گورش نے اپنی سہیلی کا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے تپ کر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بس میں جاؤں گی۔ تم اپنی گاڑی میں پیچھے آؤ، یہاں سب کے سامنے ڈرامہ مت کرو۔ دانیال نے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے گورش کے قریب آ کر دھواں چھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں تمہیں ان آوارہ گردوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دوں گا؟ تم اسی بس میں بیٹھو گی، لیکن میری نظروں سے بچ کے نہیں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے کسی سے بات کی ہے تو میں اس بس کو اسی وقت واپس موڑ دوں گا، اور اس بار کوئی رونا دھونا کام نہیں آئے گا۔ گورش کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم ایک پاگل اور خود غرض انسان ہو، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ دانیال نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ گورش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے گورش کو اپنے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی گرم سانسیں گورش کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال نے دھیمے مگر انتہائی خطرناک لہجے میں کہا، خبردار، جو دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالی تم میری ذمہ داری ہو، اور اس ذمہ داری کو نبھانا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب بس میں بیٹھو اور اپنی حدود میں رہو۔
ورنہ واپسی کا سفر تمہارے لیے پہاڑوں کا نہیں قبر کا سفر بن جائے گا۔ گورش نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور روتے ہوئے بس میں جا بیٹھی۔ سارا جو یہ سب دیکھ رہی تھی وہ چپکے سے گورش کے پاس آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کیوں اس سے لڑتی ہو؟ دیکھو نا وہ کتنی فکر کرتا ہے تمہاری۔ بس میں بیٹھو اور اپنی لائف انجوائے کرو، وہاں جا کر وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گورش نے آنسو پونچھے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹرپ کسی بڑی آفت کی شروعات ہے۔ بس چل پڑی تھی۔ راستے میں گورش نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دانیال کی گاڑی مسلسل بس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی بس کسی ڈھابے پر رکتی، دانیال کی گاڑی سب سے پہلے وہاں پہنچتی اور وہ گاڑی سے اتر کر ایسی نظروں سے گورش کا جائزہ لیتا کہ گورش کو لگتا جیسے وہ ایک پنجرے میں قید ہے۔ شام ہوتے ہوتے وہ لوگ شمالی علاقہ جات کے اس خوبصورت مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں کیمپ لگے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج ڈھل رہا تھا۔ گورش اپنے دوستوں کے ساتھ کیمپ لگانے میں مصروف تھے اور وہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ فارغ ہونے کے بعد گورش نے ارد گرد دیکھا۔ اسامہ اسے دور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی لمحے اسامہ گورش کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرم کافی کا کپ تھا۔ تم بہت تھک گئی ہوگی گورش، یہ لو کافی، تمہیں سکون دے گی، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے منگوائی ہے۔ گورش نے گھبرا کر کہا، نہیں اسامہ شکریہ، میں نے ابھی پانی پیا ہے، تم جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ اسامہ نے اصرار کیا، ارے ایک کپ سے کیا ہوتا ہے، چلو نا، تھوڑی دیر ہم پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں، وہاں نظارہ بہت پیارا ہے۔ گورش ابھی انکار کرنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے کسی نے اسامہ کے کاندھے پر زوردار ہاتھ رکھا۔ اسامہ بری طرح کانپ اٹھا۔ دانیال وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ دانیال نے اسامہ کو گھسیٹ کر دور کیا اور اس کی گریبان کو مٹھی میں بھر لیا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی خبردار کیا تھا، لگتا ہے تمہیں اپنی ہڈیاں سلامت رکھنے کا شوق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا وجود اس پہاڑ سے نیچے گرا دوں۔ اسامہ بھاگ کھڑا ہوا۔ گورش غصے سے دانیال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے یہ کیا کیا دانیال؟ تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ دانیال نے گورش کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس کی پکڑ میں ایسا کرنٹ تھا کہ گورش ساکت ہو گئی۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا، واپس جانا بھول جاؤ، تم جہاں جاؤ گی میں وہیں ہوں گا، اور اگر تم نے دوبارہ اس شخص سے بات کرنے کی کوشش کی، میں تمہاری سہیلیوں کے سامنے بھی تمہیں سزا دینے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ اب اپنے کیمپ میں جاؤ اور اسے دوبارہ مت دیکھنا۔ گورش غصے اور تذلیل کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنے کیمپ کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بیتاب تھا۔ وہ خود کو ایک ایسی دلدل میں محسوس کر رہی تھی جسے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیمپ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے بیگ میں سر چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ سارا جو اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی اسے اس طرح دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ گورش، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ بس تمہیں اپنی جاگیر سمجھتا ہے، دیکھو نا، وہ تمہیں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں آزادی کا نام و نشان بھی نہیں؟ گورش نے روتے ہوئے سے دیکھا، سارا میں مر جاؤں گی اس کے ساتھ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا غصہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ میں بس یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ سارا نے گورش کو گلے لگایا، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ سارا کا یہ کہنا گورش کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ دوسری طرف دانیال ایک الگ تھلگ چٹان پر کھڑا اپنے اندر کے طوفان سے لڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر اسامہ کے ساتھ گورش کی تصویریں کسی ان نون نمبر سے موصول ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل کو زور سے اپنی مٹھی میں بھینچا
اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے نزدیک گورش کا اسامہ کے ساتھ دکھائی دینا صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ کھلا دھوکہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کا ہر عمل اسے موت کے کنویں میں دھکیل رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا گورش۔ اگر تم میری محبت کو نفرت میں بدل رہی ہو تو میں تمہیں اسی نفرت کے سائے میں جینا سکھا دوں گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، پہاڑوں پر دھند چھا گئی تھی۔ گورش اپنے کیمپ سے باہر نکلی تاکہ ذرا ٹھنڈی ہوا کھا سکے۔ اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈھلوان کی طرف بڑھی، اس کا پاؤں کائی والی جگہ پر پڑا۔ وہ چیخی، سارا! اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے نیچے گرنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ایک مضبوط اور فولادی بازو نے اسے ہوا میں ہی لپیٹ لیا۔ یہ دانیال تھا جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ دانیال کی سانسیں گورش کے چہرے پر تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اسے لے کر ایک محفوظ چٹان پر بیٹھ گیا۔ گورش بری طرح کانپ رہی تھی، اس کا پاؤں بری طرح مڑ چکا تھا۔ دانیال نے کچھ بولے بغیر اس کے پاؤں سے جوتا اتارا اور بڑے غور سے اس کے ٹخنے کو دیکھنے لگا۔ گورش کا رونا تھم چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک وحشی درندے کی طرح برتاؤ کر رہا تھا اور اب انتہائی نرمی سے اس کے پاؤں پر مرہم لگا رہا تھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جسے گورش سمجھ نہ سکی۔ دانیال نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر میں یہاں نہ ہوتا تو آج تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ تم کیوں اپنی پرواہ نہیں کرتی گورش؟ گورش نے اپنی نظریں چرائیں۔ اس کے دل میں کشش جاگ اٹھی تھی۔ اس نے دانیال کے ہاتھ کو محسوس کیا جو مرہم لگاتے وقت کانپ رہا تھا۔ گورش نے دبی آواز میں کہا، تم میری اتنی فکر کیوں کرتے ہو جب تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہاں خوش نہیں ہوں؟ دانیال نے اسے اٹھایا اور اپنی گود میں لے کر کیمپ کی طرف چل دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے خنکی تھی۔ تمہیں خوشی کی ضرورت نہیں، تمہیں میری حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہ حفاظت تمہیں ملے گی، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ دانیال کی یہ بات سنتے ہی وہ بالکل خاموش ہو کر یہ سوچنے لگی تھی، وہ ایک پل میں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ کچھ دن بعد ٹرپ سے واپسی کا سفر جیسے ایک عمر پر محیط تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لایا تھا، اسے بس میں نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس میں سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ گورش بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دانیال کی سخت گیر شخصیت پر کڑ رہی تھی۔ جب گاڑی خان ہاؤس کے بڑے گیٹ میں داخل ہوئی تو گورش کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی جیل کے اندر دوبارہ قید ہونے جا رہی ہے۔ گاڑی رکتے ہی دانیال نے دروازہ کھولا، لیکن اس نے گورش کا انتظار کرنے کے بجائے ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گورش بھی غصے میں بیگز اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں اس کی دادی، ماں اور باقی گھر والے موجود تھے۔ گورش جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی، اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے بیگ فرش پر پٹکا اور دادی کی طرف بڑھتے ہوئے چیخ کر بولی، دادی جان، بس بہت ہو گیا، میں مزید اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے ٹرپ پر مجھے قید کر کے رکھا، ہر کسی سے بات کرنے پر پابندی لگائی، یہاں تک کہ کسی نے مجھے کھانے کو کچھ دیا تو اس نے اسے بھی دھمکیاں دیں اور میرا تماشا بنا دیا۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ کیسی گھٹن ہے؟ مجھے اس سے آزادی چاہیے۔ دادی جان نے گورش کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو گورش کو خاموش کر گئی۔ اسی اسنا میں دانیال بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی اس قدر گہری تھی کہ وہ کسی سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح لگ رہا تھا۔ دادی جان نے
دانیال کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی اور اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا، بس بہت دیکھ لیا یہ بچوں والا کھیل۔ تم دونوں کی بچپن کی منگنی ہے۔ میں نے صبر کیا کہ شاید خود سمجھ جاؤ، مگر تم دونوں نے تو گھر کے سکون کا تماشا بنا رکھا ہے۔ اب مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ تم دونوں کا نکاح اسی جمعے کو ہوگا اور گورش کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد رخصتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی گورش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں دادی جان، میں ہرگز اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ یہ فیصلہ واپس لیں۔ دانیال جو ابھی تک خاموش تھا، اس نے ایک ہی جست میں دادی جان کے قریب آ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، یہ منگنی تب تک برقرار تھی جب تک میں نے چاہا تھا، مگر اب میں خود یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا، کیونکہ وہ جو بولنے والا تھا وہ بولنے کی اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ آخر میں دانیال نے ایک نفرت بھری نگاہ گورش پر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا، اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ساری چیزیں نیچے گرا دی۔ اس نے کمرے میں موجود ہر چیز کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ ہانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ وہ میری منگیتر ہے، میرا حق ہے اس پر۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو کیا ہوا؟ اب وہ میری ملکیت ہے اور میں کسی کو بھی اپنی چیز چھیننے نہیں دوں گا۔ اب اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، چاہے وہ خوشی سے رہے یا زبردستی سے۔ دوسری طرف گورش اپنے کمرے میں پہنچ کر دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ وہ دادی کا فیصلہ بھی نہیں چاہتی تھی، مگر دانیال کا یوں کھلم کھلا رشتہ ختم کر دینا اس کے دل کو توڑ رہا تھا۔ اسے دانیال کی غصیلی نظریں یاد آ رہی تھیں جو اس نے جاتے ہوئے اس پر ڈالی تھی۔ وہ خود کو مکمل طور پر برباد محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے بھاگ جائے، مگر چاروں طرف دانیال کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ گھر کا ماحول ایسا ہو چکا تھا جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اگلی صبح خان ہاؤس میں سورج کی روشنی معمول کے مطابق تھی، مگر گھر کے اندر کا ماحول کسی قبرستان کی خاموشی جیسا تھا۔ گورش رات بھر جاگتی رہی۔ اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر کے بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ اسے دانیال کی آوازیں اور اس کے غصیلے قدموں کی چاپ ہر جگہ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گورش نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر باہر سے آواز آئی، بی بی، دانیال خان نے آپ کو کہلوایا ہے، وہ نکاح کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دادی بیگم سے تاریخ بھی فائنل کر لی ہے۔ یہ بات سن کر گورش کا دل ایک بار پھر بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، وہ آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ وہ کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے طے کر سکتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھے اپنی مرضی سے چلائے گا، مگر وہ نہیں جانتا کہ گورش اب اس کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اس نے غصے میں آئینے پر ہاتھ مارا، مگر اس بار وہ اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ دانیال اپنے کمرے میں کھڑا آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو پر ایک ہلکی سی خراش تھی جو کل رات کمرے کا حشر نشر کرتے ہوئے لگی تھی۔ وہ اپنے پرانے البم کو دیکھ رہا تھا جس میں ان دونوں کی بچپن کی منگنی کی تصویریں تھیں۔ تم بھاگ رہی ہو گورش، لیکن تم جتنی دور بھاگو گی میں تمہیں اتنا ہی قریب کھینچ لوں گا۔ تم اسامہ کا خواب دیکھ رہی ہو، مگر حقیقت میں تمہیں میرے نام کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ اگر یہ راستہ نکاح سے گزر کر تمہاری بربادی کا باعث بنتا ہے تو مجھے منظور ہے، کیونکہ اب میں تمہاری آزادی چھین کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور فیصلہ کن تھا۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو بلا کر
سختی سے حکم دیا کہ نکاح کی تمام تر تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ 2-4 دن کا عرصہ اسے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ نکاح آج ہی ہو جائے۔ جمعے کے دن خان ہاؤس میں نکاح کی تیاریاں پورے جوبن پر تھیں۔ رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا گھر کسی ہیرے کی مانند لگ رہا تھا، مگر گورش کے لیے یہ سب کسی ماتم سے کم نہ تھا۔ گورش اپنے کمرے میں نکاح کے جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر آخری بار سارا کو کال ملائی۔ سارا کی آواز میں وہی زہر آلود ہمدردی تھی۔ تم بہت بہادر ہو گورش، لیکن سوچو، جس انسان کو تم نے کبھی چاہا ہی نہیں، اب ساری زندگی اس کے ساتھ قید رہو گی۔ وہ ایک سائیکو ہے، اس کے رویے تمہاری روح کو نوچ لیں گے۔ گورش سے سکتے ہوئے بولی، میں کیا کروں سارا، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ملکیت سمجھ کر میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں کسی صورت بھی اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے کے دروازے کے پیچھے دانیال کھڑا یہ سب سن رہا ہے۔ دانیال نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی۔ اس کے دل میں جو تھوڑی بہت نرمی پیدا ہونے لگی تھی، وہ ایک لمحے میں غصے کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو گئی۔ دانیال نے دروازہ دھکیلا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ گورش اسے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ دانیال اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس نے گورش کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں نفرت ہے مجھ سے؟ تمہیں لگتا ہے میں سائیکو ہوں؟ تو سنو گورش، آج کے بعد تم صرف میری ہو اور تمہاری یہ نفرت ہی میری طاقت بنے گی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے کان میں دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، یہ نکاح تمہاری بربادی نہیں بلکہ تمہارا وہ انجام ہے جس کے لیے تم خود مجبور کر رہی ہو۔ وہ اس پر اپنا غصہ نکال کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی، قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، مگر گورش کا ذہن کہیں اور تھا۔ جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس نے اپنی آزادی کی موت پر دستخط کر دیا۔ دانیال جو اس کے بالکل پاس بیٹھا تھا، اس نے بڑی ٹھنڈک سے دستخط کیے جیسے وہ کوئی اہم کاروباری ڈیل کر رہا ہو۔ نکاح کے بعد دانیال نے جیب سے ایک ڈبہ نکالا اور گورش کی طرف بڑھایا۔ یہ نکاح کا تحفہ ہے، یادگار رہے گا تمہارے لیے۔ گورش نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا، مگر دانیال نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں پہنایا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں نفرت اور کشش کا ایک عجیب امتزاج تھا، اور سب مبارکباد میں اتنے مصروف تھے کہ کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ گورش کانپ رہی تھی اور دانیال اس کے وجود پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب مہمان جا چکے تھے، دانیال نے اپنے موبائل پر اس اننون نمبر پر ایک میسج بھیجا، تمہاری بات سچ نکلی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور کسی اور کو چاہتی ہے، اب میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جواب فوراً آیا، تم نے صحیح فیصلہ کیا، وہ اسامہ سے محبت کرتی ہے اور نکاح صرف دباؤ میں کیا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا دو۔ دانیال نے موبائل بند کیا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ گورش اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا رشتہ ہے جس کی شروعات ہی دھوکے اور نفرت سے ہوئی ہے۔ نکاح کے بعد کے دن خان ہاؤس میں کسی خاموش قیامت کی طرح گزر رہے تھے۔ دانیال کا رویہ اب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں موجود تو ہوتا، مگر گورش کے لیے صرف ایک خوفناک سایہ بن کر رہ گیا تھا۔ مسلسل اننون نمبر سے آنے والے پیغامات نے دانیال کے دل و دماغ میں نفرت کی ایسی جڑیں جما دی تھیں کہ وہ گورش کی ہر بات کو ایک جھوٹ سمجھنے لگا تھا۔ ایک دوپہر گورش سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اس کا ذہن بکھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، اس کا توازن بگڑا اور وہ تیزی سے نیچے کی جانب لڑھکنے لگی۔
گورش کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ فرش سے ٹکراتی، دانیال جو اسی وقت سیڑھیوں کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر گورش کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے درمیان میں تھے۔ گورش دانیال کے سینے سے ٹکرائی ہوئی تھی۔ دانیال کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا اور دوسرا بازو گرل کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ گورش کی دھڑکنیں دانیال کے سینے میں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال کی گرم سانسیں گورش کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں دونوں کی نفرت وقتی طور پر پس پشت چلی گئی تھی۔ دانیال نے گورش کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں شدت اور ایک عجیب سی لاشعوری تڑپ تھی، مگر جیسے ہی گورش نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی، دانیال کو فوراً وہ پیغامات یاد آ گئے جو ان اننون نمبر کی طرف سے مل رہے تھے۔ دانیال کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا۔ اس نے گورش کو اپنی گرفت سے ایسے جھٹکا دیا جیسے وہ کوئی ناپاک چیز ہو۔ گورش اپنا توازن نہ سنبھال سکی اور سیڑھیوں کے آخری چند قدموں پر لڑکتی ہوئی جا گری۔ اس کے ٹخنے میں شدید درد کی لہر دوڑی اور وہ کرب سے کراہ اٹھی۔ دانیال وہاں کھڑا اسے سرد مہری سے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آستینیں درست کی اور انتہائی بے نیازی سے کہا، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اونچی جگہ سے کود جاؤ۔ میری زندگی میں اس ڈرامے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور یاد رکھنا تمہارا یہ گرنا تمہاری اپنی حماقت ہے۔ دانیال وہاں سے چلا گیا جبکہ گورش فرش پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ اسے دانیال کے اس رویے پر جتنی نفرت تھی، اس سے زیادہ اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب آ کر اسے کیوں چھوڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی تکلیف تھی۔ شاید وہ اس سے وہ نرمی کی توقع کر رہی تھی جو دانیال نے کچھ دن پہلے ٹرپ پر دکھائی تھی۔ رات کو دانیال اپنے کمرے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر کے تاریک آسمان پر تھیں۔ وہ جان بوجھ کر خود کو غصے میں رکھ رہا تھا تاکہ وہ گورش کی معصومیت کے سامنے کمزور نہ پڑ جائے۔ وہ اپنے لاشعور میں جانتا تھا کہ وہ گورش سے محبت کرتا ہے، مگر اس کی انا اسے یہ ماننے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور اس اننون نمبر پر میسج کیا، تمہارا سچ مجھے مار رہا ہے۔ وہ میری ہو کر بھی میری نہیں ہے۔ اب مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں اسے اس کی اصلیت دکھا کر رہوں گا۔ دوسری طرف گورش اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی سوچ رہی تھی کہ دانیال اسے اتنا ناپسند کیوں کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد سارا نے جھوٹ کا جو جال بچھایا ہے، وہ اسے دانیال کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ غلط فہمیاں اب ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی تھیں جہاں سے صرف ایک دھماکے دار سچائی ہی ان کو الگ یا اکٹھا کر سکتی تھی۔ خان ہاؤس میں ایک پرسکون شام تھی، مگر فضا میں تناؤ موجود تھا۔ گورش نے سارا کو چائے پر بلایا۔ وہ ابھی بھی اس ڈر اور دباؤ میں جی رہی تھی کہ جو دانیال کے رویے نے اس پر مسلط کر رکھا تھا۔ سارا صوفے پر اطمینان سے بیٹھی گورش کو مزید اکسانے میں لگی تھی۔ تم دیکھنا گورش، دانیال جیسا انسان کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ تو بس تمہیں ٹارچر کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسامہ کے ساتھ تمہاری بات ہو سکے تو شاید وہ تمہیں اس جہنم سے نکال سکے۔ گورش سہم کر بولی، نہیں سارا، اسامہ کو کال مت کرنا۔ دانیال نے فون توڑ دیا ہے۔ اگر اسے دوبارہ پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس دوران سارا کا موبائل بج اٹھا۔ سارا نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے وہی مانوس آواز آئی، سنو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے گورش سے متعلق بات کرنی ہے۔ گورش نے سارا کو اشارہ کیا کہ وہ ٹیرس پر جا کر بات کرے، کیونکہ گورش اب کسی کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سارا کس سے بات کر رہی ہے۔ سارا بھی ٹیرس پر نکل آئی۔ دانیال جو اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس وقت سارا کس سے بات کر رہی ہے۔ موبائل اس نے اپنے کان پر رکھا ہوا تھا، مگر سارا دوسری طرف سے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ دونوں ٹیرس پر بالکل ساتھ ساتھ
سارا نے اسے نہیں دیکھا تھا اور ایک مصنوعی آواز کے ساتھ بولی کہ دانیال، میں تم سے نہیں مل سکتی۔ جیسے ہی دانیال نے یہ آواز سنی تو وہ چونک اٹھا، کیونکہ وہ یہ آواز پہچان سکتا تھا۔ یہ سارا کی آواز تھی اور وہ اس کے سامنے ہی کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ دانیال سے بات کر رہی ہے۔ دانیال کا پارا ہائی ہو چکا۔ اس نے اسی وقت ہی کال کٹ کر دی۔ سارا نے سکھ کا سانس لی۔ ویسے بھی وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ صرف میسج پر رپلائی کرتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کی آواز نہ پہچان جائے۔ کچھ ہی دیر وہ گورش کے پاس بیٹھی، پھر اس کمرے سے باہر نکل کر نیچے آ گئی۔ ابھی وہ مین گیٹ کی طرف پہنچی تھی کہ دانیال بھی وہیں پر آ گیا۔ دانیال نے سارا کے قریب جا کر کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے سارا۔ مجھے شروع سے شک تھا کہ تم مجھ میں دلچسپی رکھتی ہو، مگر میں نے اسے معمولی بات سمجھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم گورش کی سہیلی بن کر ہماری زندگیوں میں اتنا زہر گھولو گی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور دوبارہ کبھی گورش کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ دانیال کی آواز میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ سارا بغیر ایک لفظ کہے وہاں سے بھاگ نکلی۔ سارا کے جانے کے بعد خان ہاؤس کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ دانیال نے سچ جان لیا تھا، لیکن اس کے رویے میں ابھی بھی وہ سرد مہری موجود تھی جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے دانیال نے سب کے سامنے اعلان کیا، اب مزید انتظار کی کوئی گنجائش نہیں، نکاح تو ہو چکا ہے، اب گورش کی رخصتی آج رات ہی ہوگی۔ گورش سے سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ دانیال کے پاس آئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ پڑھائی کے بعد رخصتی ہوگی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے وقت چاہیے، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ دانیال اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اور اس کے چہرے کی سختی گورش کو دیوار سے لگا رہی تھی۔ اس نے دھیمی مگر گونجدار لہجے میں کہا، میں نے تمہیں 5 مہینے دیے تھے، لیکن تم نے اس وقت کو میری انا اور میرے اعتماد کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب تم میری بیوی ہو اور بیوی کے فیصلے اس کا شوہر کرتا ہے، کوئی اور نہیں۔ آج رات تم میرے گھر یعنی میرے کمرے میں ہوگی۔ گورش غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں چیخ پڑی، میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ دانیال نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہیں اس سے نہیں ہٹائیں۔ اس نے گورش کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں؟ نہیں گورش، میں صرف اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں، جسے تم نے اتنے عرصے سے مجھے محروم رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا جس نے گورش کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ رات کا وقت آیا۔ دانیال کے دباؤ پر رخصتی کی تمام رسومات انتہائی خاموشی اور سادگی سے نبھائی گئیں۔ گورش کو جب دانیال کے کمرے میں بھیجا گیا تو اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازے کو لاک کیا اور گورش کی طرف بڑھا۔ گورش بیڈ کے کنارے پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ دانیال اس کے قریب پہنچا۔ اس نے گورش کے ماتھے سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ملکیت تھی، مگر اس بار اس میں ایک نرمی بھی تھی جو گورش کو پہلی بار محسوس ہوئی۔ دانیال نے اپنے ہاتھوں سے گورش کے چہرے کو تھام لیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ شخص نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں صرف تمہارا ہوں۔ اس نے گورش کو اپنے اتنا قریب کر لیا کہ گورش کو اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ یہ ایک ایسا رومانٹک انداز تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ دانیال نے محبت کا اظہار تو نہیں کیا کیونکہ وہ الفا میل تھا، مگر اس کے ہر عمل میں گورش کے لیے ایک گہری ملکیت کا احساس تھا۔ اس رات گورش نے محسوس کیا کہ دانیال کا یہ غصہ اور یہ پابندیاں صرف اس کے لیے تھی کیونکہ وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ دانیال نے گورش کو سارا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔
مگر وہ ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ مگر اس کے ماننے نہ ماننے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اس رات دانیال نے اپنا حق حاصل کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ رخصتی کی اس رات وہ نفرت جو کبھی ان کے درمیان تھی اب ایک عجیب سے جذباتی رشتے میں بدل رہی تھی۔ رخصتی کی اگلی صبح خان ہاؤس میں خوشیوں کا ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ گورش کی آنکھوں میں حیا کی سرخی تھی اور دانیال کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون، مگر یہ سکون چند گھنٹوں کا مہمان ثابت ہوا۔ دانیال اپنی گاڑی میں کسی ضروری کام سے باہر نکلا۔ سارا جو اپنی شکست اور رسوائی سے پاگل ہو چکی تھی اب انتقام کی آخری حد تک جا پہنچی تھی۔ اس نے اپنے امیر باپ کے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ٹرک ڈرائیور کو دانیال کی گاڑی کو ٹکر مارنے کا ٹاسک دیا تھا۔ شہر کے مضافات میں جہاں سڑک پر رش کم تھا، دانیال اپنی گاڑی میں تھا کہ اچانک ایک بھاری ٹرک نے کسی اندھی طاقت کی طرح اس کی گاڑی کی سائڈ پر زوردار ٹکر ماری۔ گاڑی ہوا میں اچھل کر کئی بار کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے دور جا گری۔ گاڑی کا ڈھانچہ پچک چکا تھا اور دانیال کا جسم خون میں لت پت تھا۔ دانیال کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں گورش کی ہنسی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا بازو بری طرح گاڑی کے سٹیئرنگ اور دروازے کے درمیان پس کر رہ گیا تھا۔ اس نے آخری بار ایک گہری سانس لی اور اندھیروں میں ڈوب گیا۔ جب یہ خبر خان ہاؤس پہنچی تو وقت جیسے تھم گیا تھا۔ گورش پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اسپتال کی راہداریوں میں کسی پاگل کی طرح بھاگی جا رہی تھی۔ جب وہ ICU کے باہر پہنچی اور وہاں پڑے دانیال کے خون آلود کوٹ اور ٹوٹی ہوئی گھڑی کو دیکھا تو وہ زمین پر ہی نڈھال ہو گئی۔ اس کی چیخیں اسپتال کی دیواروں کو چیر رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے فرش پر لوٹ رہی تھی۔ دانیال تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میرے اللہ اسے واپس لوٹا دیں۔ میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی سسکیاں اتنی تیز تھیں کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ سارا جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی اب بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈالے کھڑی تھی، مگر گورش کی یہ محبت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ گورش نے 2 دن اور 2 راتیں دانیال کے وارڈ کے باہر گزاری۔ وہ نہ کچھ کھاتی نہ سوتی، بس تسبیح پڑھتی اور دانیال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر روتی رہتی۔ تیسرے دن دانیال کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کر گئیں۔ گورش جو نیم غنودگی میں تھی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ دانیال نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ اس کا ایک بازو پلاسٹر میں بندھا ہوا تھا اور چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی اور شدت تھی۔ دانیال نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ گورش کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ گورش نے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دانیال کی آواز بھاری مگر محبت سے لبریز تھی۔ گورش نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی دانیال، اب تو میری زندگی آپ کے دم سے ہے۔ آپ کو کیا لگا میں آپ کو اتنی آسانی سے جانے دوں گی؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو دوبارہ مانگ لیا ہے۔ دانیال نے اپنے دوسرے ہاتھ سے گورش کی ٹھوڑی تھام کر اسے اوپر کیا۔ اس کی نظروں میں وہ تمام غلط فہمیاں پگھل رہی تھیں جو ان کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ گورش نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ نہیں دانیال، وہ نفرت نہیں تھی، وہ ڈر تھا، وہ ایک کھچاؤ تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر پابندی، ہر غصے میں آپ کا تحفظ محسوس کرتی تھی، مگر میری انا اور سارا نے مجھے آپ سے دور رکھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کی محبت ہی میرا اصلی ٹھکانہ ہے۔ اسپتال سے واپسی پر جب دانیال گھر پہنچا تو اسے گھر میں ایک خاص سکون محسوس ہوا۔ شام کے وقت لان میں بیٹھ کر گورش نے بڑی احتیاط سے دانیال کے ٹوٹے ہوئے بازو پر
پیار سے ہاتھ پھیرا۔ دانیال نے اسے اپنے زخمی بازو کے باوجود اپنے دوسرے بازو میں بھر لیا۔ اس نے گورش کے بالوں پر سر چھپا کر سرگوشی کی۔ اب ہمارے درمیان کوئی سارا نہیں آئے گی، کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ تم میری ہو اور میں تمہیں اپنی محبت کے حصار سے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ گورش مسکرائی اور اس نے دانیال کی پیشانی کو چوما۔ اب وہ الفا میں جو کبھی صرف حکم چلانا جانتا تھا، اب اپنی محبت کے اظہار میں مکمل تھا۔ ان کا رشتہ محض منگنی یا نکاح کا پابند نہیں تھا، بلکہ یہ دو روحوں کا ایسا ملن تھا جو حادثات سے گزر کر مضبوط بن چکا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مگر ان کی زندگی میں ایک ایسی محبت کی شروعات ہو رہی تھی جو کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔